ایک روایت ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں کی اکثریت جھوٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں پھر پیشوا بھی جھوٹا ہی ہوگا، راہبر بھی جھوٹے ہوں گے، جو بتایا جائے گا یا جو سمجھایا جائے گا وہ حقائق کے خلاف ہوگا۔ سچا اور سچائی نایاب نہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کا کامیاب ہونا بنتا ہے۔ طاقت سے کون مروب نہیں ہوتا سوائے خدا پرستوں کے اور ان کے بعد قوم پرستوں کے۔ جب طاقتور جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کمزور لوگ اس سے ڈرتے ہوئے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ طاقتور کھڑا ہے۔ پھر وہ طاقتور اسی جھوٹ کی بنیاد پر ایک جھوٹی تحریک چلائے گا، بہت سے لوگ اس تحریک کے ممبر بن جائیں گے۔ یوں جھوٹ اور کذب کے فروغ کے لیے پوری ایک ٹیم بن جائے گی۔ پھر کچھ سچ بولے گا تو وہ پوری ٹیم اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ جھوٹ وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں انفرادی حیثیت میں، کچھ خلاف واقعہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے اجتماعی حیثیت میں بیان کی جاتی ہیں۔ من حیث القوم، ماں سوا بعض لوگوں کے سارے اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور کچھ جھوٹ وہ ہیں جو عالمگیر ہیں، اور کچھ خلاف واقعہ یا خلاف حقیقت وہ چیزیں ہیں جو عالمگیریت کے دائرہ کے بالکل اینڈ پہ، یعنی ایج آف دا ڈومین، اینڈ پہ سارے سسٹم کو لپیٹ کے رکھا ہو، پوری کی پوری یونیورس کو جس دائرہ نے سمیٹا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، گرفت میں رکھی ہوئی اس شیطنت کا نام ابلیس ہے، اور پورے جہان میں پھیلے ہوئے تمام کے تمام جھوٹ اس کی وہ سرپرستی کرتے، جھوٹوں کو طاقت دیتے ہیں۔ طاقت دینے کے لیے مختلف افکار، خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، انسانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، جنوں کو بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایک مقام پہ فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہر ایک فعل کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے، اس فعل کی کو تخلیق کرنے کے اعتبار سے، نہ کہ اس برے فعل کے وقوع کے اعتبار سے، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ہم نے بنا دیے، یعنی ہم نے پیدا کر دی۔ آگے جو دشمنی کے کام انہوں نے کیے وہ ان کے سپرد ہوئے جنہوں نے کیے۔ جو خلاف واقعہ پر کسی کو ساتھ ملاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس پوری یونیورس کی اینڈ پہ، ایج پہ، اس دائرے کے آخر میں جس سرکل نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، اس پر جو سب سے بڑا سپروائزر بیٹھا ہے، وہ بدلے کے دن پھر جائے گا۔ لوگ کہیں گے تو نے بھٹکایا تھا، وہ کہے گا نہیں، میں نے تو بھٹکنے کے اسباب متوجہ کیے تھے، لہذا اپنی اپنی بھگتو۔ یہ باتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ جس دن بھگتنا پڑے اس سے پہلے لوگ سمجھ جائیں کہ جس کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں اسی کے ساتھ ہوں گے وہاں۔ تو کذب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ اس میں دو فساد ہیں، ایک تو جھوٹ، دوسرا جھوٹی گواہی۔ جھوٹ تو ویسے ہی برا کام ہے اور جھوٹے پر لعنت ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹا جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، حالانکہ گواہی کی تو بنیاد ہی صدق ہے۔ گواہی کس لیے ہے؟ گواہی اس لیے ہے کہ سچ ثابت ہو جائے۔ گواہی اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہوا ہے وہ ثابت ہو جائے گواہی سے، اور اگر گواہی جھوٹی ہو تو پھر تو گواہی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ جھوٹ لکھیں گے، جھوٹ چھاپیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ دکھائیں گے، جھوٹ ہی سمجھائیں گے۔ تو جب من حیث القوم سارے ہی اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے تو بتائیے کہ پھر لعنت کس کس پر ہے؟ جن لوگوں نے اپنی قوم کی حد تک سچائی کو فروغ دیا، وہاں عدل و انصاف پیدا ہو گیا، عدل و انصاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال کر دی۔ آخرت کا معاملہ دیکھا جائے گا، یہاں خوشحال کر دی۔ جنہوں نے جھوٹی گواہی کو وتیرہ بنا لیا، وہاں عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ جہاں عدل و انصاف ختم ہوا تو خدا نے اس قوم کو ذلیل کر دیا۔ اب روتے پھرو۔ سیاست کا لوگوں کی زندگی میں کہتے ہیں کہ سیاست تو ٹھیک ہے، لیکن سیاست میں کیا کچھ کرنا پڑے گا وہ ٹھیک نہیں۔ جھوٹ کی سربراہی کرنی پڑے گی، سربراہی، صرف بولنا نہیں پڑے گا، سربراہی کرنی۔ جھوٹ اور دھوکہ، پھر پوری قوم جھوٹوں اور دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر اس قوم پر وبال آئے گا، پھر وہاں کا مولوی سمجھائے گا یہ تو تقدیر ہے۔ تقدیر تدبیر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ جن قوموں نے تدبیر کو بہتر تدبیر کے طور پہ اختیار کر کے اپلائی کیا، تقدیر ان کے ساتھ ویسے ہی ہو گئی۔ یہ دھرتی فرمایا ماننے والوں کی میراث ہے جب تک وہ ماننے میں سچے ہیں، من حیث القوم سچے ہیں، انفرادی طور پہ نہیں، کیونکہ ہر برادری میں کو 2-3 تو سچے ہوتے ہی ہیں، لیکن جھوٹے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سچے دب جاتے ہیں، وہ ساری زندگی کوستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، مغلوب ہی رہتے ہیں، کیونکہ اکثریت جیت جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ خدا طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے خدا کمزور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خدا طاقتور کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ورنہ
تاریخ انسانیت میں سارے کمزور ہی جیتتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کبھی کمزور جیتے ہیں، ورنہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ طاقتور ہی جیتے ہیں۔ حالیہ بھی دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے یہ اسرائیل، فلسطین وہاں تک، کیونکہ یہ ایک ہی علاقہ تھا، فلسطین، لبنان اور اردن، جس کو شام کہتے تھے، پھر آگے ترکی جو پھر آدھا یورپ میں ہے، تو یہ سارا ایک مٹھی میں تھا خلافت عثمانیہ دنوں میں۔ پھر جب وہ مٹھی کھلی، الگ الگ ہوئے، قومی ریاستیں بنی، تو وہ شام ٹوٹا 3 حصوں میں، فلسطین، لبنان اور اردن، وہ 3 حصوں میں ٹوٹا، تو تینوں کے اندر لوگوں نے سر اٹھائے۔ اس کے بعد عرب چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، UAE، پھر سعودیہ، یہ بٹ گئے لگے۔ پھر جب یہ افغانستان سے رشیا کی پٹی ساری، جب سوویت وار کے بعد یہ ساری ریاستیں الگ الگ ہو گئیں، آخری زمانہ میں من حیث القوم جھوٹ کی سربراہی اور جھوٹے کا غلبہ۔ اب ظاہر ہے سینٹرل ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ کے اس آخری یروشلم تک ظاہر ہے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ ہوا کیا؟ سیریا کے ایک حلب شہر ہے، اور حلب کو حلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر کی چوٹی پر، جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر حضرت ابراہیم کا گھر تھا، اور حضرت ابراہیم کے پاس جانور کافی تھے، مطلب دودھ دینے والے جانور، تو وہ دودھ تقسیم کیا کرتے تھے نیچے لوگوں میں، تو اس کو عربی میں حلب کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے لفظ سنا ہوا حلیب، ڈبہ پیک دودھ بھی ملتا تھا نا، حلب۔ اب اگر آپ حلب کو جا کے دیکھیں تو کھنڈر ہوا پڑا ہے، جیسے کھنڈر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہی اس طرح کیوں ہوا ہے؟ جتنے کلمہ گو تھے سارے کے سارے اسی چکی میں پس رہے ہیں، اور پس ہم بھی رہے ہیں، صرف یہی کہ ہمارا ملک کھنڈر نہیں بنا، لیکن لوگوں کے اندر جھنکے وہ کھنڈر بن گئے۔ جسے آپ بے روزگاری کہتے ہیں، یہ بے روزگاری نہیں، یہ ظلم ہے۔ کس نے کیا؟ یہ ایک دن میں حالات خراب نہیں ہوتے، نہ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ 2 3 دہائیاں لگتی ہیں حالات خراب ہونے میں، پھر اتنا ہی وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ جب خراب ہو رہا تھا، کون کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے چلتے رہو، لگاتے رہو نعرے؟ تلاش کریں اس جھوٹ کا پلر اٹھانے والوں کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے۔ اگر لوگ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا، کر دے تو احسان ہے، قاعدہ یہی ہے کہ نہیں کرے گا، اور نہیں کیا لہذا اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلتے رہو، اور پھر کہتے رہو کہ تقدیر کے جبر کے نیچے کوئی نہیں بچا۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنی بری تدبیر کے جبر کے نیچے نہیں بچے۔ جھوٹ کی سربراہی میں، جھوٹ پہ پلنے والی قوم، جھوٹ دکھایا گیا، جھوٹ لکھا گیا، جھوٹ بولا گیا، سچائی اور حقیقت پسندی کا کہیں دور تک نشان نہیں۔ پھر وہ قوم ذلیل ہوئی۔ اب الزام دھرے جس پر بھی دھرے، من حیث القوم تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہاں بھی وہاں بھی تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں۔ اداروں پر الزام دیا جاتا ہے، اداروں پر، ہاں اداروں کے اندر ہم ہی ہیں نا۔ پاکستان کی اس دھرتی پر کوئی جن نہیں رہتے جو ادارے چلاتے ہیں، انسان ہی اپلائی کرتے ہیں، انسان ہی سلیکٹ ہوتے ہیں، انسان ہی سربراہی کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہمارے ہی ریلیٹیو ہے نا، ہم ہی ہیں۔ جنوں کی حکومت نہیں، انسان ہے، انسان اور ہم اب بحیثیت قوم، کیونکہ امت کا تصور اب نہیں ہے۔ اب امت کا تصور صرف اس کلمے پر ہی ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، امت کا تصور اب نہیں ہے۔ اب من حیث القوم، کیونکہ قومی ریاستیں 19 سینچری کے بعد قومی ریاستیں بنی ہیں، اور وہ ریاستیں بھی اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کو اپنی معاشی منڈیاں بنایا جائے، وہاں چیزیں بیچی جائیں، وہاں سے قیمتی چیزیں اٹھا کے لے جائیں، اور اگلے 100 سال کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ درمیان میں ان کے لیے ایشوز چھوڑ دیے جائیں، جیسے کشمیر کا ہے۔ میں آخری بات کروں گا، اگرچہ یہ ہمارے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ہے جھوٹ کے دائرہ میں ہی ہے، جھوٹ کے دائرہ میں۔ آپ کو کیا پتا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ایشو رہے گا تو اداروں کی بالادستی رہے گی، ایشو ہوگا تو لڑائی ہوگی، ایشو نہیں ہوگا تو ضرورتیں ختم ہو جائیں گی، لہذا ایشو رکھو۔ یعنی کذب کی ڈومین کے اندر یہ ایشوز بھی آتے ہیں، دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، حقائق کے خلاف حقیقتیں نہیں ہوتی۔ پاکستانیوں کو اب من حیث القوم، سچائی اور سچائی۔ میں جانتا ہوں کہ اگر بربادی ایک دن میں نہیں ہوتی تو اصلاحات بھی ایک دن میں نہیں ہوتی۔ شروع تو کریں، شروع ہی نہیں کی، سچ بولنا شروع کریں، تھوڑی تھوڑی لڑائی ہوگی، رفتہ لوگ سچ سننے کے عادی ہونے شروع ہو جائیں، جیسے جھوٹ سننے کے ہوئے تھے ویسے ہی سچ سننے کے عادی ہوتے جائیں گے۔ ایک دن آئے گا لوگ سچ ہی سنیں گے، وقت لگے گا لیکن لگانا پڑے گا۔ اب کی بار فرشتے نہیں اتریں گے جو حالات ٹھیک کر دیں گے، اس دھرتی پہ انسان ہی رہتے ہیں تو انسانوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی میں عمل دخل ضرور کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی زندگی میں انسان بھی تو عمل دخل کرتے ہیں، ڈیپینڈ ان پہ کریں گے تو یہ اور بگڑ جائیں گے۔ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ انسانوں کو چھوڑ دو اس بات پہ
کہ وہ کسی ماورائی تصرف کے منتظر رہیں گے، وہ آگر ہماری دھرتی کو ٹھیک کر دیں گے۔ آپ گند ڈالیں گے تو آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا، کوئی جن ملازم نہیں ہے ہمارے، نہ فرشتے جو آگے ہمارا ڈالا ہوا گند اٹھائیں گے، ہم خود ڈالیں گے تو ہم خود ہی اٹھائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں اور سچائی کا ساتھ دینا شروع کریں، یہ جھوٹے دب جائیں گے۔ جھوٹ کی اوقات نہیں ہوتی، نہ ایج ہوتی ہے، ہم ہی اس کی اوقات بناتے ہیں، ہم ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں، ہم ہی اس کی عمر بڑھاتے ہیں۔ ہم سچے ہوں گے تو ہمارے اندر سے لا پڑھنے والے سچ بولیں گے، ہمارے اندر سے جو جوڈیشری میں جائیں گے سچ پہ فیصلے دیں گے۔ جج پر کیا الزام ہے، جیسی مثل آگے ہے، اس نے تو حلف دیا ہے مثل کے مطابق ڈیسیجن دینے کا۔ آپ کوستے رہیں، روتے رہیں، وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا۔ پیچھے سے جو مثل جاتی ہے، پولیس والے اس کو بہتر جانتے ہیں، پیچھے سے جو مثل جاتی ہے وہی آگے، اسی پہ فیصلہ سنانے کا اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اور مثل پیچھے سے کون بناتا ہے، اس پر انفلوئنس کون جنریٹ کرتا ہے، ہم ہی ہے نا۔ ہم ہی ہے نا، فصل اٹھتی ہے تو کوئی پھڈا ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں کے علاقے کے ذمہ دار کو ساتھ ملا کے تھانے جاتے ہیں، پھر تھانے جا کے غلط رپورٹ لکھواتے ہیں، پھر وہ دفعات شامل کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہی نہیں، پھر وہی مثلیں آگے جاتی ہیں، اسی پہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ دھرتے پھرے آپ الزام اداروں پر، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوا شہری ٹھیک نہیں ہوگا جس نے کہانی شروع کی تھی۔ تو شروع کریں، پھر مدد آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔